بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج آپ کے درجہ مولوی میں جو سراجی شامل ہے اس میں حقیقی بہنوں کے کتنے حالات ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی کتنے حالات ان کے بیان کیے گئے ہیں، اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں۔ حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی حالت حقیقی بہن کی یہ ہے کہ اگر صرف ایک حقیقی بہن ہے تو ایسی صورت میں اس کو نصف یعنی آدھا حصہ ملے گا۔ یعنی کسی شخص کا انتقال ہوا، اس نے اپنی صرف حقیقی بہن کو چھوڑا ہے اور دوسرے اسباب میں چچا کو چھوڑا ہے، تو ایسی صورت میں آدھا حقیقی بہن کو ملے گا اور آدھا اس کے چچا کو مل جائے گا۔ اور اگر حقیقی بہن ایک یا ایک سے زائد ہو تو ایسی صورت میں اس کو 2/3 حصہ ملے گا۔ حقیقی بہن کی پہلی حالت کہ اگر ایک ہو تو نصف ملے گا، 2 یا 2 سے زائد ہو تو اس کو ثلثان یعنی 2/3 حصہ اس کو ملے گا۔ اور اگر حقیقی بہن کے ساتھ ساتھ حقیقی بھائی بھی ہو تو ایسی صورت میں للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکے کا آدھا لڑکی کو ملے گا، بھائی کا آدھا بہن کو ملے گا، یا 2 بہنوں کے برابر ایک بھائی کو حصہ ملے گا۔ تو یہ 3 حالتیں ہوئی، یعنی اگر بہن کے ساتھ حقیقی بھائی بھی ہے تو ایسی صورت میں بہن اسبہ ہو جائے گی اور مال للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوگا، یعنی بہن کا 2 گنا بھائی کو حصہ ملے گا۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کہ بیٹیوں کی وجہ سے اور پوتی کی وجہ سے حقیقی بہنیں یہ عصبہ ہو جائیں گی اور مال اس وقت اس طریقے سے تقسیم ہوگا کہ پہلے بیٹی جو اصحاب فرائض میں سے ہے اس کو حصہ دینے کے بعد جو بال مچے گا وہ عصبہ ہونے کی حیثیت سے بہن کو مل جائے گا۔ یہ بہن کی چوتھی حالت ہوئی۔ اور بہن کی 5ویں حالت یہ ہے کہ بہن یہ ثابت ہو جاتی ہے بیٹے کی وجہ سے، پوتے کی وجہ سے، اگرچہ نیچے تک ہو، اسی طرح سے باپ کی وجہ سے بالاتفاق، اور دادا کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور اس میں مفتہ بقول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو عزیز طلبہ، 5ویں حالت کیا ہوئی؟ 5ویں حالت یہ ہوئی کہ بیٹا پوتا نیچے تک ان میں سے کوئی ہے تو ایسی صورت میں حقیقی بہن محروم۔ اسی طریقے سے باپ کی وجہ سے بھی محروم اور دادا کی وجہ سے بھی محروم ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک، صاحبین کے نزدیک یہ محروم نہیں ہے۔ یہ 5ویں حالت جو بتائی جا رہی ہے وہ اللاتی بھائی کی جہاں حالات، اللاتی بہنوں کے حالات جہاں پر بتائے گئے ہیں وہاں پر ان 5 حالتوں کو، 5ویں حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب پھر سے سمجھیے کہ حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں۔ اگر حقیقی بہن ایک ہو تو نصف یعنی آدھا حصہ ملے گا، 2 یا 2 سے زائد ہو تو 2/3 حصہ ملے گا، اپنے بھائی کے ساتھ وہ عصبہ ہوگی یعنی مال للذکر مثل حظ الانثیین تقسیم ہوگا۔ پھر چوتھی حالت اس کی یہ ہے کہ بیٹی پوتی کی وجہ سے وہ عصبہ ہو جائے گی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا الاخوات مال بنات عصبہ، کہ بہنیں لڑکیوں کی وجہ سے عصبہ ہو جاتی ہیں۔ اور 5ویں حالت اس کی سقوط کی ہے، یعنی بیٹا پوتا نیچے تک، باپ اور دادا کی وجہ سے یہ محروم۔ اب عبارت کے ذریعے سے اس کو ملا لیجیے جو باتیں میں نے آپ کو زبانی طور پر بتائی ہیں کہ وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، بہرحال حقیقی بہنیں فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ، تو ان کی 5 حالتیں ہیں۔ النصف للواحدہ، ایک ہو تو اس کو آدھا ملے گا، والثلثان للاثنتین فصاعدا، 2 یا 2 سے زائد ہو تو اس کو 2/3 حصہ ملے گا، وَمَا لَأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، اور حقیقی بھائی کے ساتھ للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی بہنوں کا 2 گنا بھائی کو ملے گا۔ یصرن بہ عصبۃ، ایسی صورت میں وہ عصبہ ہو جائیں گی، لاستوائہم فی القرابۃ المیت، میت سے رشتے میں برابر ہونے کی بنا پر، کہ میت سے بھائی کا رشتہ، میت سے بہن کا رشتہ، یہ دونوں رشتے بالکل برابر ہیں، اس لیے بھائی اور بہن ہونے کی صورت میں یہ دونوں عصبہ ہو جائیں گے۔ وَلَهُنَّ الْبَاقِي، اور بہنوں کے لیے باقی حصہ ہے مال بنات او بنات الابن، یعنی بیٹی اور پوتی کی صورت میں، لقوله علیہ السلام اجعلوا الاخوات مال بنات عصبہ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہنیں بیٹیوں کے ساتھ عصبہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگر کسی مسئلے میں بہن بھی ہو اور بیٹی بھی ہو تو ایسی صورت میں
बहन को हिस्सा बेटी को हिस्सा देने के बाद जो माल बचेगा वो बहन को मिल जाएगा बहैसियत असबा। असबा होने की वजह से, इसलिए कि बेटी की वजह से वो असबा हो जाती है। इसी तरीके से अगर मैयत ने बहन को छोड़ा, हकीकी बहन को छोड़ा और पोती को छोड़ा है, तो पोती की वजह से भी चूँकि हकीकी बहन असबा हो जाती है, इसलिए पोती एक है तो उसको निस्फ मिलेगा, निस्फ हिस्सा उसको दे दिया गया, बकिया हिस्से इस हकीकी बहन को मिल जाएगा। या अगर दो पोतियाँ हों तो ऐसी सूरत में 2 सुलसान यानी 2 तिहाई, सुलसान यानी 2 तिहाई मिल जाएगा पोती दोनों पोतियों को, और 1 तिहाई हिस्सा जो बचा वो बहैसियत असबा हकीकी बहन को मिल जाएगा, इसलिए कि पोती की वजह से हकीकी बहन असबा हो जाती है। और ये 5वीं हालत इस जगह पे जिक्र नहीं की गई है। 5वीं हालत कहाँ जिक्र की गई है? जहाँ अल्लाती बहनों की सुकूत की हालत बताई गई है, वहाँ पे उसको जिक्र किया गया है। उसमें ये बात कही गई है कि बेटे की वजह से वयस्कुतून बिल इब्न व इब्न इब्न व इन सफल व बिला बिल-इत्तिफाक व बिल-जद्द इंदा अबी हनीफा रहमहुल्लाह, कि बेटे की वजह से, पोते की वजह से अगर नीचे तक हो, इसी तरीके से बाप की वजह से बिल-इत्तिफाक और दादा की वजह से इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के नज़दीक ये महरूम होंगी और साहिबान के नज़दीक महरूम नहीं होंगी। और मैंने अज़ीज़ तलबा आपको बताया कि मुफ्ता बिल-कौल इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है, यानी दादा की वजह से हकीकी बहन महरूम हो जाएगी। आज का सबक इतना ही, बक़िया आइंदा इंशाअल्लाह।